أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون ولقد اور یقیناً ارسلنا ہم نے نبی بنا کر بھیجا نوحا حضرت نوح علیہ السلام کو الی قومہ اپنی قوم کی طرف، اور ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ فقال حضرت نوح علیہ السلام فرمانے لگے، یا قومی اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ اور کوئی معبود، غیرہ اس اللہ کے سوا، تمہارے لیے اس اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ افلا تتقون، تم اس پھر جب وہ صرف وہی معبود ہے تو تم اس کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہو، یا تم اس کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہوئے تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ فقال تو کہنے لگے، الملأ سردار، الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا تھا، انکار کیا تھا، من قومہ ان کی قوم کے۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو ان کی قوم کے کافر سردار کہنے لگے، ما ھذا نہیں ہے یہ، الا مگر، بشر محض ایک انسان، مثلکم تمہارے جیسا۔ وہ کافر جو سردار تھے، جو اس قوم کے وزراء تھے، امراء تھے، اور اس قوم کا جس کو ہم رولنگ کلاس بھی کہتے ہیں اور ایلیٹ کلاس بھی کہتے ہیں، وہ کہنے لگے، وہ اپنی قوم سے کہنے لگے کہ ما ھذا الا بشر مثلکم، بھائی یہ تمہارے ہی جیسا ایک شخص ہے، یریدو اور یہ تو صرف یہ چاہتا ہے، ان یتفضل کہ یہ اپنی برتری حاصل کرے، علیکم تم پر، یرید ان یتفضل علیکم یہ تو تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں، ہمارے ہاں اگر آسان لفظوں میں تو وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بھائی یہ جو شخص ایک الگ سے، ایک ہم سب میں سے ایک الگ سے اپنا ایک نعرہ لے کے کھڑا ہوا ہے نا، او بھائی یہ مطلب یہ کہہ لیجئے اقتدار کی خواہش ہے بس، کہ میں چار لوگ اکٹھے کروں، پھر چار لوگ اکٹھے کر کے میں اپنی حکومت قائم کروں اور میں حاکم بن جاؤں، اور اقتدار کی خواہش، یرید ان یتفضل علیکم، یہ صرف اور صرف برتری حاصل کرنا چاہتا ہے، بڑا بننا چاہتا ہے، اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہتے تھے اور آج بھی کہہ رہے ہیں، آج بھی کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ منظر بیان فرما کر سارے انسانوں کو بتایا کہ انبیاء علیہ السلام کے خلاف اس قسم کی گفتگو کرنے والے اصلاً تھے کون، اور دوسری بات کہ پھر ان کا ہوا کیا، ان کا انجام کیا ہوا۔ یرید ان یتفضل علیکم، وہ کہنے لگے یہ تو صرف تم پر اپنی ایک بڑائی قائم کرنا چاہتا ہے، اپنی برتری قائم کرنا چاہتا ہے۔ ولو اور اگر، شاء چاہتے، اللہ ولو شاء اللہ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، لانزل تو اللہ اتار دیتے، ملائکتن فرشتے، یعنی یہ جو بات کہنا چاہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ تک پیغام پہنچایا ہے، اور بھئی اگر اللہ نے ایسا ہی کام کرنا ہوتا تو اللہ فرشتے بھیج دیتے، اس کے لیے ہم ہی میں سے کسی آدمی کو تقرر کا انتخاب اور تقرر یہ کوئی ضروری تو نہیں تھا۔
ما سمعنا ہم نے تو نہیں سنی، بہذا ایسی بات، فی آبائنا الاولین اپنے پہلے باپ دادوں میں، ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین ہم نے اپنے پہلے باپ دادوں میں ایسی کوئی بات نہیں سنی۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو شخص ایسی بات کر رہا ہے، 8ویں پارے میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، 8ویں پارے کے اندر ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، اور پھر یہ بھی کہا ہمارا خیال یہ ہے کہ شاید کوئی دماغی توازن آپ کا ٹھیک نہیں ہے تو اس قسم کی عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ یہ یہاں پر بھی آئے گا، یہاں پر بھی، وہاں پر بھی آئے گا۔ ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین ہم نے تو اپنے باپ دادوں میں ایسی کوئی بات نہیں سنی۔ ان ہوا نہیں ہے یہ الا رجل مگر ایک ایسا شخص بھی جسے جنتن کچھ جنون لاحق ہو گیا ہے، جنون پاگل پن، ان ہوا الا رجل بھی جنہ اس کو کچھ جنون لاحق ہو گیا ہے، یعنی وہی بات کہ کچھ دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے یہ شخص اس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ فرشتہ آتا ہے، وحی آتی ہے، او مرنا ہے، زندہ ہونا ہے، تو فتربصوا به تھوڑا تھوڑا انتظار کر لو، فتربصوا به انتظار کر لو اس کے بارے میں، حتی حین کچھ وقت تک کے لیے، کچھ تھوڑے سے وقت تک کے لیے انتظار کر لو۔ انتظار کا مطلب کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، اور جو دماغی توازن تھوڑا بہت خراب ہے وہ ٹھیک ہو جائے، تو پھر یہ ساری باتیں خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ قال حضرت نوح علیہ السلام فرمانے لگے، ربی اے میرے رب، انصرنی میری مدد فرمائیے، اے میرے رب میری مدد فرمائیے، بما کیونکہ کذبون ان لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا، اے میرے رب میری مدد فرمائیے ان لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا۔ فاوحینا پس ہم نے وحی بھیجی، الیہ ان کی طرف، حضرت نوح علیہ السلام کی طرف ہم نے یہ وحی، یہ پیغام بھیجا، ان کہ اسنع اب بنائیے، الفلک کشتی، بأعیننا اب ہماری آنکھوں کے سامنے، ووحینا اور ہمارے حکم کے مطابق، ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے حکم کے مطابق آپ ایک کشتی بنائیے، یعنی اس کے بنانے کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے جاتے ہیں، اس کے بنانے کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے جاتے ہیں۔ اور یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے پہلے دنیا کے اندر کوئی پانی کے اندر چلنے کا اور تیرنے کا تصور یا کسی سواری کا تصور پانی کے اندر نہیں تھا، اب انسان کو ضرورت پیش آنے والی تھی، لہذا اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی کے اندر زندہ رہنے کی کیا شکل ممکن ہے وہ دکھائی۔ ابتدا یہاں سے ہوئی ہے، اور اس ابتدا کے بعد آج تک اس میں جتنی جدت آ چکی ہے اور جتنے فوائد آ چکے ہیں، اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور ایک نبی کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ فَإِذَا پس جب جاء آ پہنچے، امرنا ہمارا حکم، پس جب ہمارا حکم آ پہنچے، وفارت تنور اور تنور ابل پڑے، جہاں سے پانی کا خروج شروع ہونا تھا، جس جگہ سے پانی شروع ہونا تھا اس کے بارے میں کہا وفارت تنور، اور وہ تنور ابل پڑے، فسلک تو پھر اس وقت داخل کر لیجئے، آپ بٹھا لیجئے، فیہا اس کشتی میں، من کل ہر چیز، زوجین اثنین جوڑا جوڑا، ہر چیز کا جوڑا جوڑا آپ اپنی اس کشتی کے اندر سوار کر لیجئے، وَأَهْلَكَ اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لیجئے، وَأَهْلَكَ اور اپنے گھر والوں کو بھی آپ اس کشتی کے اندر سوار کر لیجئے، إِلَّا سوائے اس کے، من سبق پہلے سے فیصلہ ہو چکا، پہلے سے ہو چکا، علیہ جس کے بارے میں القول فیصلہ، سوائے اس کے جس کے بارے میں پہلے سے فیصلہ ہو چکا، اسے آپ نے سوار نہیں کرنا، آپ خود سوار ہو جائیے، اور جتنے ایمان والے ہیں وہ بھی آگے آتا ہے،
جتنے ایمان والے ہیں ان کو بھی سوار کر لیجئے، اور اپنے گھر کے افراد خانہ ان کو بھی سوار کر لیجئے، اور انسان کو ضروری انسان کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، جن کا وجود ضروری ہے، وہ چیزیں بھی اپنی کشتی میں اپنے ساتھ شامل کر لیجئے۔ البتہ جن کے بارے میں پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے نا کہ جو ایمان نہیں لائے تھے، ان کو سوار نہیں کرنا، ان کو سوار نہیں کرنا۔ الا من سبق علیہ القول، جن کے سوائے اس کے جس کے بارے میں پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو ولا تخاطبنی، اور مجھے مخاطب نہ کرنا، فی الذین، ان لوگوں کے بارے میں، ظلموا، جو ظالم ہیں، ظالموں کے بارے میں مجھے مخاطب بھی نہ کرنا، مجھے بلانا بھی نہ۔ یہ ظالم کون تھے؟ جو ایمان نہیں لائے تھے، جو اسی کفر و شرک پر جمے رہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کو ہم لوگ بسا اوقات نا، وہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ایمان کے بغیر، ہم ان کے بارے میں بسا اوقات کوئی اچھے جذبات رکھتے ہیں، کئی دفعہ دعائیہ کلمات کہتے ہیں ان کے بارے میں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی دعائیہ کلمات کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں تمہارا سگا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، خبردار جو اس کا نام لیا میرے سامنے۔ یہ ہے وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، خبردار جو اس کا نام بھی لیا میرے سامنے۔ اب آپ کو وہ آیت سمجھ آئی ہوگی جو ہم نے 12ویں پارے میں پڑھی کہ رب ان ابنی من اہلی، اللہ میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، آپ کا وعدہ تو سچا ہے، اور وعدہ یہ ہے کہ میرے اہل کو آپ بچائیں گے۔ دیکھیے نا، وَأَهْلَكَ، میرے اہل کو آپ بچائیں گے۔ بیٹا اہل میں سے تھا تو آپ نے تو نہیں بچایا، وہ تو مر گیا، وہ تو ڈوب گیا۔ تو وہاں اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم۔ میں نے کہا تھا نا، یہ ان کا نام بھی نہیں لینا میرے سامنے، نام بھی نہیں لینا میرے سامنے۔ جنہوں نے میری بالادستی کو ہی نہیں مانا، جنہوں نے میری خدائی کو ہی نہیں مانا، میری الوہیت کو ہی نہیں مانا، میری قدرتوں اور میری صفات کو ہی نہیں مانا، تو پھر میرے پاس ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب، لعنت، وعید۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، نام بھی نہیں لینا میرے سامنے ظالموں کا، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، انہوں نے ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے، انہوں نے غرق ہی ہونا ہے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ، پھر جب سوار ہو جائیں، انت، آپ، وَمَن مَّعَكَ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی سوار ہو جائیں۔ انبیاء علیہم السلام کا ہم پر کتنا احسان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کتنا احسان ہے کہ آپ نے یہ ایمان ہم تک پہنچایا۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ ایمان ہم تک نہ پہنچتا اور ہم حالت کفر و شرک میں ہوتے، تو اگر کوئی نبی بھی ہوتا تو اللہ اسے کہتے خبردار جو اس کا نام بھی لیا میرے سامنے، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کا نام بھی نہیں لینا میرے سامنے، ان کو تو میں نے ڈبو کے مارنا ہے۔ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ، تو جب آپ سوار ہو جائیں، آپ، وَمَن مَّعَكَ، اور جو آپ کے ساتھی ہیں، عَلَى الْفُلْكِ، کشتی میں سوار ہو جائیں، فَقُلْ، تو پھر یوں کہیے گا، الحمدللہ، شکر ہے اس اللہ کا، الذی نجانا، جس نے ہمیں ہماری جان چھڑا دی، جس نے ہمیں بچا لیا، جس نے ہمیں نجات دی، من القوم الظالمین، ظالم قوم سے۔ اچھا، ظالم قوم سے نجات کیسے ملی؟ ڈوب گئی ہے، ظالم قوم ڈوب گئی ہے، ظالم قوم غرق ہو گئی ہے، ظالم قوم تباہ ہو گئی ہے۔ کاش کہو الحمدللہ، کہو الحمدللہ، الذی نجانا من القوم الظالمین، جنہوں نے اس اللہ کا شکر ہے جس نے ان ظالم لوگوں سے ہمیں نجات دی۔ وقل، اور یہ بھی کہیے، ربی، اے میرے رب، انزلنی، مجھے اتاریے، منزلا مبارکا، بابرکت، برکت والی جگہ پہ مجھے اتاریے، وانت، اور آپ تو خیر المنزلین، آپ تو سب سے بڑھ کر خیر و عافیت کے ساتھ اتارنے والے ہیں۔ اِنَّا، بے شک، فی ذَلِکَ، اس واقعے میں،
لآیات، بڑی نشانیاں ہیں، وَإِن اور یقیناً کُنَّا ہم تو لَمُبْتَلِین ہم تو آزمانے والے ہیں، ہم نے تو آزمائش کرنی ہوتی ہے، ہم تو آزمانے والے ہیں۔ ثم پھر انشأنا ہم نے پیدا کی، من بعدہم ان کے بعد، قرنن آخرین ایک اور قوم، پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور قوم کو دنیا میں عروج بخشا، اٹھائی ہم نے ایک اور قوم، اور یہ قوم سمود تھی۔ پھر اس قوم سمود اصل میں ہوا اس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام پہ جب زمین پہ اترے ہیں تو پھر انہی میں سے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی اولادوں سے پھر انسانی نسل پھر پھیلنا شروع ہوئی۔ اب ظاہر ہے جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا تھا، انہوں نے اپنی اولادوں کی تربیت کی ہے ایمان پر، اخلاق پر، کردار پر، تقوی پر۔ چنانچہ وہ جو نسل تھی پہلی وہ بالکل نیکی، تقوی، خیر پر قائم رہی۔ اس کے بعد جو قوم آئی، نسل آئی ہے، وہ ذرا نسبتاً کم۔ انسان بڑھ رہا ہے، تعداد بڑھ رہی ہے، ایمان، اخلاق، کردار، تقوی گھٹ رہا ہے۔ ایک وقت ایسا آیا آتے 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 نسلوں میں کہ انسان کی تعداد تو ہزاروں لاکھوں میں پہنچ چکی ہے، لیکن اخلاق، کردار، ایمان، تقوی ختم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک شخصیت کا انتخاب فرمایا، اور وہ تھے حضرت صالح علیہ السلام۔ یہ صدیاں گزر جاتی ہیں اس کے اندر، یہ واقعات صدیوں کے بعد پھر پیش آتے ہیں، جب انسان بگڑ جاتا ہے پھر اللہ اصلاح کی شکل پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور قوم ان کی جگہ پر آباد کی۔ فارسلنا پس ہم نے بھیجا، فیہم ان میں بھی، رسولا ایک رسول، منہم انہی میں سے ہم نے ان کے اندر ایک رسول بھیجا، ان اعبدوا اللہ، اس نے آ کر بھی یہی کہا اللہ کی بندگی کرو، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ غیرہ اللہ کے سوا کوئی معبود، اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے، افلا تتقون تم اس رب کی نافرمانی اور ناشکری کرتے ہوئے ڈرتے کیوں نہیں ہو۔ وقال الملا کہنے لگے سردار، من قومہ ان کی قوم کے، الذین کفروا یہ وہ سردار تھے جو جنہوں نے اس نبی کی بات کا انکار کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بلقاء الآخرہ آخرت کی ملاقات کو۔ آخرت کی ملاقات یعنی قیامت کا دن، انسان کا دوبارہ زندہ ہونا، اللہ کے سامنے جانا، پیشی، حساب کتاب، انہوں نے اس سب کا انکار کیا، تکذیب کی، جھٹلایا۔ وَأَطْرَفْنَاهُمْ اور ہم نے ان کو آسودہ حال کیا تھا، خوشحالی دی تھی ہم نے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کے اندر۔ یہ چیز ہوتی ہے جو بہت سے بگاڑوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ عرصہ دراز تک جب کوئی قوم آسودہ حال رہے نا تو پھر وہ اپنے آپ پہ فخر میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم اتنے عرصے سے محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ جو ہمیں ملا ہے ہماری محنت اور کوشش کے نتیجے میں ملا ہے۔ اب جب سب کچھ ہمیں ملا ہے ہماری محنت اور کوشش کے نتیجے پر، تو بھائی پھر دنیا کس ڈھنگ سے گزارنی ہے وہ ہم فیصلہ کریں گے۔ پھر انسان یہاں خدا بننے لگتا ہے، ہم فیصلہ کریں گے دنیا کس ڈھنگ سے گزارنی ہے، دنیا کے طور طریقے کیا ہوتے ہیں۔ اب ایسے میں شیطان آتا ہے، میں ڈھنگ سکھاتا ہوں، وہ آہستہ 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 انسانوں کے سامنے کوئی ایک ڈھنگ پیش کرتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ جو ڈھنگ ہوتا ہے وہ پھیل جاتا ہے، قوم سمجھتی ہے بس یہی کامیابی ہے، اسی ذریعے سے عزت ملے گی، اسی ذریعے سے مال و دولت ملے گا۔ خدا کا وجود فراموش ہو جاتا ہے۔ جب وجود فراموش ہو گیا تو اس کے سامنے جھکنا کس نے ہے، اس کے سامنے سجدہ کس نے کرنا ہے، اس کی بندگی کس نے کرنی ہے، اسے رب کس نے مارنا ہے، اس کے سامنے ہاتھ کس نے پھیلانا ہے۔ تو انسان کسی ایک ڈھنگ پہ چل پڑتے ہیں، اور 50 60 100 سال گزرتا ہے تو آنے والی نسل سمجھتی ہے بس یہی ڈھنگ ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں، جیسے اب جو ہماری قوم ہے اسے ایک چسکا لگا دیا گیا ہے، بھائی تم نے اگر راتوں رات امیر بننا ہے، مال و دولت حاصل کرنا ہے، شہرت حاصل کرنی ہے، یہ ڈھنگ ہے، چلیں جی پوری قوم چل پڑے۔
اب یہاں کس نے خدا کے سامنے سجدہ کرنا ہے؟ اب یہاں کس نے اس اللہ کی فرما برداری کرنی ہے؟ اب کس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طے کیے ہوئے راستوں کو اپنانا ہے اور اللہ کی حدود کے اندر رہنا کس نے رہنا ہے؟ اب ڈھنگ دکھا دیا گیا۔ اس طرح قومیں بگڑ جاتی تھیں اور بگڑ کے وہ آخری حد تک گر جاتی تھی۔ آج کفر نے، شیطان نے بلکہ کہنا چاہیے، دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی کو اور خصوصاً خواتین کو، ان کو یہ ڈھنگ سکھا دیا ہے، بھائی تم نے پیسہ کمانا ہے نا، ٹھیک ہے، آسان ترین کام ہے، کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تمہارا اپنا وجود ہی ایسا ہے کہ چلو اپنا وجود لے کے نکلو۔ اب یہ شیطان نے یہ ڈھنگ سکھایا ہے، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں، شاید کروڑوں خواتین وہ اس ڈھنگ پہ نکل چکی، سیکس ورکر ان کو کہا جاتا ہے، اور یہ بڑا باعزت پیشہ بن گیا ہے، اور اس کو ان معاشروں کے اندر برائی ہی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ ان کو معاشرے کا معزز فرد سمجھا جاتا ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ شیطان یہاں تک لے آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اندر اپنے نبی مبعوث فرماتے تھے، ارے بھائی تم بہت غلط راستے پہ چل پڑے ہو، ضلال مبین، بہت ہی غلط راستے پہ، بڑے غلط گمراہی کے راستے پہ چل پڑے ہو، آؤ میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف لے کے چلوں، آؤ میں تمہیں اس کائنات کا جو اصل رب ہے میں تمہیں اس کی طرف لے کے چلوں، آخرت کی جو کامیابی ہے۔ اب یہ جو ہے نا آسودہ حالی جو ہوتی ہے، بھرا ہوا پیٹ جو ہوتا ہے نا، یہ انسان سے بڑے غلط کام کرواتا ہے۔ وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم نے ان کو دنیا میں بڑی آسودگی دے رکھی تھی۔ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، وہ کیا کہنے لگے؟ وہ جو نبی کی بات کا انکار کرنے والے، آخرت کو جھٹلانے والے، ہاں، اس معاشرے کا جو کھاتا پیتا طبقہ تھا، وہ کہنے لگے مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، ارے تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہے بس، یاکلو کھاتا ہے، مما تاکلون منہ وہی جو تم کھاتے ہو، ویشرب اور پیتا ہے، مما تشربون وہی جو تم پیتے ہو، ولئن اور اگر اطعتم تم نے بات مانی، بشرن ایک آدمی کی، مثلکم اپنے جیسا، اور اپنے جیسے ایک آدمی کی اگر تم نے بات مانی، انکم تو بے شک تم، اذن تب، لخاسرون بڑا نقصان اٹھانے والے بن جاؤ گے، بڑا خسارہ پانے والے بن جاؤ گے اگر اپنے ہی جیسے ایک آدمی کی بات مان کے اس کے پیچھے چل پڑے۔ ایعیدکم کیا یہ تمہیں ڈراتا ہے، انکم کہ بے شک تم، اذا متم جب مر جاؤ گے، وکنتم اور تم ہو جاؤ گے، ترابن مٹی، وعظاما اور ہڈیاں، تو انکم پھر تم مخرجون دوبارہ نکالے جاؤ گے، یعنی زندہ کیے جاؤ گے۔ یہ تمہیں یہ اس چیز بل سے ڈراتا ہے، ہائی ہاتھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہائی ہاتھا کیسے ہو سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، ہائی ہاتھا ناممکن ترین بات ہے، لما توعدون جس سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے، ہائی ہاتھا یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، جس چیز سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا، انہیا نہیں ہے، الا مگر، حیاتنا الدنیا ہماری یہی دنیا کی زندگی، انہیا الا حیاتنا الدنیا یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے بس، نموتو ہم مرتے ہیں، ونحیا زندہ ہوتے ہیں، وما نحن اور ہم نہیں، بمبعوثین دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، دوبارہ ہم زندہ نہیں کیے جائیں گے، بس یہی زندگی ہے، یہی پہلے پیدا ہونا ہے اور پھر یہی مر جانا ہے۔ ان ہوا نہیں ہے یہ، الا مگر، رجل ایک ایسا آدمی، افترا علی اللہ کذبا جو اللہ کی ذات پر جھوٹ بول رہا ہے، اللہ پہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے، وما نحن اور ہم تو بالکل بھی نہیں، لہو اس پر، بمؤمنین ایمان لانے والے، اور ہم تو اس کی بات کو بالکل ہی نہیں ماننے والے، وما نحن له بمؤمنین ہم تو اس کی بات کو بالکل نہیں ماننے لگے۔ قال وہ نبی فرمانے لگے، ربی اے میرے رب، انصرنی میری مدد فرمائیے، بما کذبون کیونکہ ان لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا،
مجھے جھوٹا قرار دے دیا ہے معاشرے کے اندر، اے اللہ آپ ہی ہیں جو مجھے سچا ثابت کر سکتے ہیں۔ اور یہ نبی کیوں کہتے تھے؟ یہ نبی کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ کچھ ایمان والے بھی تو ہوتے تھے نا، اور ایک بڑی تعداد ہوتی تھی ایمان والوں کی بھی۔ وہ مجموعی تعداد کا تو وہ بڑا محدود حصہ ہوتا تھا، لیکن ایک بڑی تعداد ہوتی تھی۔ اگر وہ جس عذاب کی بات ہو رہی ہے اللہ اگر نہ آیا تو یہ چار ماننے والے یہ بھی منکر ہو جائیں گے، یہ بھی منکر ہو جائیں گے۔ لیکن اگر عذاب آ گیا تو اے اللہ پھر یہ جو ایمان والے ہیں نا، یہ نہ صرف یہ کہ اپنے ایمان پر پختہ ہوں گے، بلکہ آنے والی جو ان کی نسلیں ہوگی یہ ان کو بھی اسی ایمان پر، تو نیکی اور خیر اور ایمان کا ایک سلسلہ چل پڑے گا۔ ورنہ اگر عذاب نہ آیا اور یہ ظالم ایسے ہی مضبوط اور محفوظ اور طاقتور اور دندناتے رہے تو پھر یہ چار ماننے والے ہیں، ظالموں کے حوصلے اور بڑھیں گے اور ان کے حوصلے اور پست ہو جائیں گے، اور میرے بارے میں یہی سمجھا جائے گا کہ میں آج تک جھوٹ بولتا رہا ہوں۔ یہ مجھے کہہ رہے ہیں نا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو میرے بارے میں تو یہی کہا جائے گا، رب انصرنی، اے میرے رب میری مدد فرمائیے، بما کذبون، کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ قال، اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، عما قلیل، بہت جلد، بہت تھوڑا، قلیل تھوڑا سا وقت، بس بہت تھوڑا سا وقت ہے، لَيُصْبِحُنَّ کہ پھر یہ ہو جائیں گے نادمین، شرمندہ یا پچھتاتے، بہت تھوڑا سا وقت ہے، پھر دیکھنا پھر یہ پچھتاتے کے پچھتاتے ہی رہ جائیں گے۔ فَأَخَذَتْهُمْ پھر ان کو آ پکڑا الصَّيْحَةُ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑے عذاب نے، بالحق اور وہ عذاب بالکل سچا تھا، وہ بالکل برحق، بالکل سچا عذاب تھا، یہ وہی سچا تھا جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ پھر ہم نے ان کو بنا دیا غثاء، غثاء کہتے ہیں یہ کوڑا کرکٹ اکٹھا کرتے ہیں نا بسا اوقات، اس کے بعد اس کو ہم آگ لگاتے ہیں، وہ جو کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے اس کو جب آگ لگائی جاتی ہے نا تو وہ بالکل ہی راکھ بن جاتا ہے، اس کو غثاء کہا جاتا ہے، انہیں ہم نے پھر راکھ بنا کے رکھ دی۔ فَبُعْدًا تباہ ہو برباد ہو کر رہی للقوم الظالمین وہ ظالم قوم، اس ظالم قوم کو پھر تباہی اور بربادی ہی ان کا مقدر بنی۔ ثم پھر انشأنا ہم نے پیدا کی من بعدہم ان کے بعد قرونا آخرین اور بھی بہت سی قومیں، ان کے بعد پھر ہم نے اور بھی بہت ساری قومیں پیدا کی، ما تسبق نہیں آگے بڑھ پائی من امت کوئی امت اجلہا اپنے وقت مقررہ سے، وما یستاخرون اور نہ ہی وہ اپنے وقت مقررہ سے لیٹ ہو پائے، نہ تو کوئی امت اپنے وقت مقررہ سے سبقت لے جا سکی اور نہ ہی وہ اپنے وقت مقررہ سے لیٹ ہو سکی۔ مطلب اللہ نے جو ایک وقت طے کیا ہوا تھا نا ان کا، اللہ کے طے کیے ہوئے وقت پر ان کا فیصلہ ہوا، نہ تو وہ فیصلہ اللہ کے طے کیے ہوئے وقت سے پہلے ہوا اور نہ ہی وہ فیصلہ اللہ کے طے کیے ہوئے وقت کے بعد ہوا۔ اللہ جب وقت طے کر لیتا ہے نا پھر کوئی کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ کے طے کیے ہوئے وقت کو آگے پیچھے کر سکے۔ اسی طرح یاد رکھیے اب جو زمانہ چل رہا ہے نا اس کا بھی اللہ نے ایک وقت طے کر رکھا ہے۔ بظاہر ہمیں لگ رہا ہے ظالم کامیاب ہیں، دندنا رہے ہیں، جہاں چاہتے ہیں جو مرضی حرکت کرتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کا بھی ایک وقت طے کر رکھا ہے، اور جب وہ اللہ کا وقت آنا ہے نا تو پھر نہ وہ ایک لمحہ پیچھے ہونا ہے اور نہ ایک لمحہ آگے ہونا ہے۔ ثم پھر ارسلنا ہم نے بھیجے رسولنا اپنے رسول تترا پے در پہ، آگے پیچھے، یعنی ہر قوم کے اندر نبی تشریف لاتے رہے، ایک قوم میں زیادہ بھی آتے رہے، ایک سے زیادہ بھی آتے رہے۔ کلما جب بھی جاء تشریف لائے امتن کسی امت کے پاس رسولہا اس کے رسول، جب بھی کسی امت کے پاس اس کے رسول تشریف لائے کذبوہ مجموعی، یہ عمومی جو طرز عمل تھا وہ بیان ہوا ہے، عمومی، ورنہ بہت سے لوگ ایمان بھی لاتے تھے، بہت سے لوگ ایمان بھی لاتے تھے، لیکن جو ایک مجموعی طرز عمل ہوتا تھا نا وہ یہ ہوتا تھا کذبوہ کہ انہوں نے نبی کو جھٹلایا۔ کلما جاء امت رسولھا جب بھی کسی امت کے پاس اس کے رسول تشریف لائے کذبوہ تو انہوں نے اس نبی کو جھٹلایا۔ فَأَتْبَعْنَا
تو پھر پیچھے روانہ کر دیا ہم نے بعضهم بعضا، ایک کے دوسری، پھر ایک کے پیچھے ہم دوسری قوم روانہ کرتے گئے۔ ایک کے پیچھے دوسری کا مطلب کیا ہے؟ ایک کے پیچھے دوسری کا مطلب یہ جو انجام پہلی کا ہوا تھا دوسری کا بھی وہی ہوا، پھر جو دوسری کا ہوا تھا تیسری کا بھی وہی ہوا، پھر ایک کے پیچھے ایک ہم نے لگائی۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، اور ہم نے بنا دیا ان کو احادیث، قصے کہانیاں، ہم نے ان کو قصے کہانیاں بنا، یعنی دنیا سے ان کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا، صرف قصوں کے اندر کوئی ان کا تذکرہ باقی رہا تو بہا فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، بس وہ قوم جو ایمان نہیں لائی وہ پھر تباہ و برباد ہی ہو کر رہے، وہ قوم جو ایمان نہیں لائی وہ پھر تباہ و برباد ہی ہو کر رہے۔ بس یہ آج یہاں تک، پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، وہ پھر انشاءاللہ العزیز ہم کل تفصیلاً پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔